ہمیں 1948 میں مان لینا چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے 2 ملک بنیں گے, ایک آپ رکھیں ایک ہم رکھتے ہیں, جو UN نے طے کیا تھا. نہیں مانا انہوں نے. ابھی غزہ پہ انہوں نے کہا کہ 1948 میں, آپ کی پوڈ کاسٹ میں نے کہا 1948 میں جو دے رہے تھے نا وہ دے دینا چاہیے تھا. یہ پتہ ہے بات کس کو کرنی چاہیے؟ جس نے 1936 کا پیل کمیشن رپورٹ جس نے پڑھی ہوئی ہے, کہ اس کو اس کی ہسٹری پتہ ہے کہ فلسطینیوں نے ریجیکٹ کیا تھا تو کیوں کیا تھا. I'm very sure انجینئر صاحب نے نہیں پڑھی ہوگی. اس میں فلسطینیوں کا 1936 میں پرنسپل اسٹیٹمنٹ کیا تھی, انہوں نے وہ بھی نہیں پڑھی ہوگی. 1948 میں جا کے, اور یہ پیل کمیشن میں تو صرف یہ آئیڈیا دیا گیا تھا کہ ایک ہم سپریشن کر دیتے ہیں, ایک پارٹیشن پلان بنا لیتے ہیں جس میں جیوگرافی ڈسکس نہیں کی گئی کہ کون سا ایسا صہیونی ریاست کے پاس جائے گا, کون سے مسلم ریاست کے پاس جائے گا, یہ ڈسکس نہیں کیا گیا اس میں. لیکن فلسطینیوں نے ریجیکٹ کر دیا اس بیس پہ کہ جناب 1920 سے لے کر اب تک, اس وقت 16 سال ہو چکے تھے, آپ یہاں پہ صہیونیوں کو بسائے جا رہے ہیں. ان کی 10% سے کم آبادی تھی. بائی دا ٹائم وی ریچ 1948 ان کی 33% آبادی تھی. اب 33% آبادی, ہاں ایگزیکٹلی, یعنی کہ جو 33% آبادی ہے یہ کن لوگوں کی ہے؟ جو وہاں کے لوکل نہیں ہیں, کوئی جرمنی سے اٹھ کے آیا, کوئی فرانس سے اٹھ کے آیا, کوئی کہاں سے اٹھ کے آیا ہوا ہے, یہ وہ لوگ ہیں. اور پارٹیشن پلان میں آپ ان کو کیا دے رہے ہیں؟ 55% لینڈ آپ دے رہے ہیں 33% لوگوں کو, اور وہ لینڈ بھی اس طرح سے دے رہے ہیں کہ عربل ایریاز جو ہیں زیادہ, جو زرعی زمین ہے کھیتی, ان کو دے دیا. جافا سے لے کر حائفہ تک لمبی کوسٹل لائن پانی آپ نے اسرائیل کو دے دیا. فلسطینی پاگل ہیں. اچھا ہمارے پاس تو ہے نا کہ ایک بینیفٹ آف ہائنڈ سائٹ ہے کہ ہم پیچھے بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں, کہہ سکتے ہیں کہ یار اس وقت کر دیتے تو ویسا ہو جاتا. ان لوگوں کے پاس تو بینیفٹ آف ہائنڈ سائٹ نہیں تھا. ان کے لیے تو جو کچھ ہونا تھا فیوچر میں ہونا تھا. وہ اپنی زمین کے لیے لڑے, اپنی زمین کے لیے وہ اکٹھے ہوئے کہ نہیں بھائی ہمیں اپنی زمین کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہے. ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ امریکہ اور رشیا دونوں ان کے ساتھ ہیں, ان کی ٹریننگ ہوئی ہے جنگ میں. نقبہ ہوا, 7 لاکھ فلسطینیوں کو گھروں سے نکالا گیا, 70 سے زیادہ میسیکرز ہوئے, یہ سارا کچھ ہوا. لیکن میں اس کی تفصیل میں میرا دل دکھتا ہے, میں نہیں جا سکتا کہ وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا. آپ عیسائیوں کے ساتھ بھی, ایون بہت سے یہودیوں کے ساتھ بھی جو آرتھوڈکس جیوز تھے ان کے ساتھ بھی, جو نہیں مانتے تھے اس چیز کو, جو آج بھی نہیں مانتے. تو میں انجینئر صاحب سے یہ کہتا ہوں کہ جو اہل حدیث ہیں بیسیکلی ان کے, چلے میں اس پہ تبصرہ نہیں کروں گا نا, لیکن میرے جو عرض کرنے کا مطلب ہے کہ چونکہ انجینئر صاحب نے یہ ساری ہسٹری موسٹ پروبیبلی نہیں پڑھی ہوئی, اس لیے ان کے لیے آسان ہے کہہ دینا لات پہ لات رکھ کے یار 1948 میں دے دیتے نا تو مسئلہ ختم ہو جاتا. آپ کہہ رہے ہیں, آپ پتہ ہے کیا کہہ رہے ہیں, ممی ڈیڈی بات کر دیا, ممی ڈیڈی بات. اب اصل اس میں ایشو کیا ہے؟ اس میں ایشو یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج اگر غزہ میں وہ آ گئے ہیں نا اسرائیلی, تو غزہ ان کو دے دو, بیکاز ناؤ وی ڈونٹ ہیو دا بینیفٹ آف ہائنڈ سائٹ کہ 1948 میں دے دو. قطع نظر اس چیز کے کہ انجینئر صاحب کا اگر 5 مرلے کا پلاٹ ہو, مجھے پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے, بٹ لیٹس اسیوم کہ ہے, اس کے اگر 1 مرلے پہ کوئی آدمی قبضہ کر کے وہاں پہ بیٹھ جائے تو انجینئر صاحب کبھی نہیں کہیں گے کہ یار 1 مرلے پہ تم آ کے بیٹھ کے تو میں چھوڑ دیتا ہوں, ٹھیک ہے. ہی ول فائٹ ود ایوری تھنگ دیٹ ہی ہیز کہ نہیں میری زمین ہے, تم یہاں پہ نہیں آ سکتے. اس کے اندر ہلکی مثال ہے لیکن سوچنے والوں کے لیے شاید اس میں کوئی چیز ہو کہ مائنورٹی, وہ کہہ رہے تھے نا کہ مائنورٹی کے لوگ یہاں پہ ان کو اتنی زمین کیوں دے رہے ہیں, ان کی بدماشی یہاں پہ ہم کیوں ایکسیپٹ کریں. آپ کی اکیڈمی ہے جیلم میں, 5 اٹیمپٹس تو آپ پہ ہوئی ہیں, آپ تو اس کو چھوڑ کے نہیں گئے. آپ بھی کہتے ہیں نا کہ جہاں میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو چلو ٹھیک ہے میں کہیں اور چلا جاتا ہوں. یہاں پہ وہ منطق ہی دیتے ہیں, یہاں پہ ان کا کنسرن جو ہے وہ کہتے ہیں کہ امیڈیٹ, یہاں پہ ان کا ایک پریکٹیکل کنسرن ہے. میں نے پہلے بھی اگزامپل دی تھی حضرت عمر والی کہ وہ کشتیاں اگر ڈوب جائیں گی تو مسلمان قتل ہو جائیں گے, اس کے اندر غرق ہو جائیں گے, تو ان کی لائف کو انجینئر صاحب ایک یوٹیلیٹیرین ہے سینس کے اندر, ناٹ دیٹ حضرت عمر یوٹیلیٹیرین تھے بٹ اس پرٹیکولر کیس میں وہ یوٹیلیٹیرین بات انہوں نے کی تھی. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ لاس آف لائف منیملائز ہو, فلسطینی لوگوں کا جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے وہ ختم ہو, وہ کم ہو, اور ہم اپنی کوالٹی آف لائف, اپنی انڈسٹری, ہم مسلمان 50, 60, 100 سال محنت کریں بیفور ہم چیلنج کریں گلوبل ویسٹرن آرڈر کو, نمبر 1. اور اس کی وہ ریزن دیتے ہیں کہ ہم مفتوح لوگ ہیں, یعنی ہم ہار چکے ہوئے ہیں, ہم کالونائز ہو چکے ہیں, یعنی 80-70% ہماری ٹیریٹری کالونائز تھی ڈچ, فرینچ, اٹالین, پورچوگیز, اسپینش, برٹش امپائر, ان سب کے درمیان. صحیح. اور ہم اب ویسٹرن گلوبل جو لبرل آرڈر ہے جس نے دنیا کو سویلائز کیا ہے, دنیا کو ٹیکنالوجی دی ہے, دنیا کو سلیوری سے نکالا ہے, دنیا کو سوشل میڈیا پرووائڈ کیا ہے, آئی سی ٹی ٹیکنالوجی ساری جو ہے کمیونیکیشن کی, ٹرانسپورٹیشن ٹیکنالوجی میجرلی پرووائڈ کی انہوں نے. اس انفراسٹرکچر میں انہوں نے کہا یہ دنیا اب سائنس کی دنیا ہے,
اب ہم اس سائنس کے اندر ترقی کر کے ان سے مقابلہ کریں اور ان کے شولڈر ٹو شولڈر شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں, اور ہم اس وائلنس کی پالیٹکس سے ہم اس سے نکلیں, اور اس کے درمیان وہ آپ پیسفلی ریزالو کرنے کی کوشش کریں فلسطین کے مسئلے کو. انٹل وی گیٹ دیئر کیا کریں ہم پھر؟ فلسطین کے مسئلے کو حل کریں پیسفل طریقے سے کہ یعنی آپ کہتے ہیں 100 سال تک کیا کریں بیچ میں درمیان کیا کریں؟ دیکھیں نا, اوزلو اکارڈ مثال کے طور پہ, ایسے ایگزامپل کے طور پہ دیکھتے ہیں, بٹ بائی بٹ ساری اس کی خلاف ورزیاں کی اسرائیل نے کی. وعدہ کیا گیا تھا کہ کوئی نئی سیٹلمنٹ نہیں سب بنائیں سے گے. پہلے تو انہوں نے جو وہ پرائم منسٹر تھے یٹساک رابین, ان کو قتل کر دیا اسیسنیشن میں, جس نے اوسلو اکارڈ کیے تھے نا اسرائیل کے پرائم منسٹر نے, وہ اس کو مذہبی لوگوں نے اسرائیل کے اسیسنیٹ کر دیا. اور جو وعدہ تھا کہ نئی سیٹلمنٹس نہیں بنائیں گے, اوزلو اکارڈ سارے کے سارے وائلیٹ انہوں نے کیے. تو مسلمانوں کے لیے کیا ان دا مین ٹائم ہے کہ ہم بیٹھے دیکھتے رہیں کہ وہ زمینوں پہ قبضے کرتے رہیں, لوگوں کو گھروں سے نکالتے رہیں, اور وہ اس حد تک ہے کہ ان کی ویڈیوز دیکھیں کہ جن کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم نے کیوں میرے گھر پہ قبضہ کیا ہے, تو وہ آگے سے اپنی انوسنس یہ کہہ کے دے رہا ہے کہ اگر میں نہ کرتا تو کوئی اور کر لیتا. یہ جسٹیفیکیشنز دے رہے ہیں نا. تو میں انجینئر صاحب سے اس چیز پہ مجھے اسکاٹ ریٹر صاحب کی, میں نے ایک ملٹری اینالسٹ ہے امریکہ کے, وہ مرین بھی رہ چکے ہیں اور وہ ویپنز انسپیکٹر تھے UN کے. انہوں نے بڑی خوفناک بات بتائی. کہتے ہیں میں 5-6 سال اسرائیلی انٹیلیجنس کے ساتھ بھی کام کرتا تھا ایز اے ویپنز انسپیکٹر امریکہ کی طرف سے. کہتے ہیں ایک بہت ان کی کامن ٹیکٹک ہوتی ہے کہ وہ ویسٹ بینک کے اندر اور غزہ کے اور عورتوں کو اٹھا کے ان کے ساتھ جنسی زبردستی کر کے ریکارڈ کر لیتے ہیں, اور اس ریکارڈنگ کو استعمال کرتے ہیں وہ ایز پریشر کہ اب آپ نے اسپائنگ کرنی جا کے اپنے لوگوں کے اوپر, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ایک عزت کا معاملہ, اگر یہ بات ایکسپوز ہو جائے گی تو اس عورت کی لائف ونریبل ہو جائے گی. یہ ان کی میں آپ کو کلپ بھی پرووائڈ کر سکتا ہوں کہ ایک ملٹری اینالسٹ فرام امریکہ جو مرین ہے, جو عراق وار کے خلاف تھے, بہت بڑے انٹلیکچوئل ہیں, ابھی رشیا کے ساتھ بھی تعلقات بنا رہے ہیں, اس حد تک ڈپریوٹی انہوں نے IDF کی ڈسکرائب کی ہے. تو میں آپ کی بات سے اس تک سہمتی کرتا ہوں کہ ان 100 سالوں میں جب ہم ترقی کر رہے ہوں گے تو ہم یہ سب ہونے دیں گے. ویسے ایک انٹرسٹنگ کویشچن ہے کہ اگر ان کا ویو یہ ہے کہ جب تک جو پیراڈائم کو جو ڈومینیٹ کر رہا ہے اس کے خلاف آپ نہ جائیں, بلکہ اب اس لیول تک خود کو پہلے لے کے جائیں پھر کریں, تو آپ ہی کا خیال ہے کہ پاکستان میں جو ریلیجس کلرجی ہے اور یہ جو سیکٹیرینزم ہے یہ تو رول کر رہا ہے, تو اس کے اگینسٹ آپ کیسے کامیاب ہو گئے؟ یو شوڈ ہیو اسٹیڈ کوائٹ فار 100 or so years.